سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ مجھے بتائیے کوئی ایسا ہے آپ میں سے جو روزانہ 2 درس دیتے ہیں یا سنتے ہیں؟ ایک سنتے ہیں ایک دیتے ہیں، اس طرح 2 درس ڈیلی، ہفتے میں 1 چھٹی چل جائے گی، اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہفتے میں کم از کم جدول کے مطابق مدنی قافلہ مرحبا 12 ماہ جس نے کر لیے اس سے تھوڑے کم ہو گئے، لیکن مناسب تعداد ہے۔ روزانہ 1 منزل تلاوت، حافظ صاحبان 1 منزل، غیر حافظ بھی منزل تو پڑھ سکتا ہے نا، دیکھ کر پڑھنا تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ منزل والے 11 ہیں غالباً ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جو منزل والا بھی ہو، منزل بھی ہو، مدنی حلیہ بھی ہو، اور جو 2-3 سوالات میں نے ابھی کیے آپ سے، 12 ماہ، روزانہ 2 درس وغیرہ، ان پر بھی پورا ہو، ایسا کوئی ہے اس میں؟ کیا اس میں گرامی؟ حافظ بلال رضا اتاری ماشاءاللہ۔ میں عربی کتاب یہ پیش کرتا ہوں آپ کو، مگر ابھی کہاں رکھیں گے جاتے جاتے، ٹھیک۔ اچھا، منزل کے علاوہ باقیوں پر عمل، یا ان میں ایک پر کمی ہو، جیسے منزل ہے تو اور کوئی یہ 3-4 جو پوچھے میں نے ان میں کمی ہو، 3 عربی کتابیں اور میرے پاس ہیں سائن کی ہوئی، تو وہ 3 بھی دینا چاہتا ہوں میں۔ اب اتنے سارے ہیں تو پھر اور کچھ وہ بھاؤ بڑھانا پڑے گا۔ ان میں جو اساتذہ ہیں نا اپنے ان کو دیتے ہیں، ایک تو نظر آ رہے ہیں، منزل کے علاوہ سب پورے آپ کے، تو یہ باقی بھی اساتذہ اٹھا رہے ہیں منزل کے علاوہ پورے ہیں۔ یار میرے پاس کتابیں تو 3 ہیں، نہیں، جس کا دروازہ اپنے گھر کے قریب ہو، پڑوسی ہوتا ہے، اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ میرے قریب ہے نا، یوں نہیں میں رستہ نکال لوں، ان کو پیش کر دوں۔ روز کا 1 پارہ تو شروع کر دیجئے انشاءاللہ، ہے نا، یہ تو زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ لگے تو بھی عبادت ہی ہے، جتنی دیر لگے گی ثواب زیادہ ملے گا۔ جو نہیں پڑھ سکتا عقل آگے پڑھے اس کو ڈبل ثواب ہے، جس پر پڑھنا دشوار ہو تو بالکل اس پہ تو نص ہے۔ ابو واصف توصیف احمد، ابو فراز سرفراز، ابو الحسن کم گو سنجیدہ، یہ بہت اچھی علامت ہے۔ ایسا طالب علم پڑھ جاتا ہے، پڑھ بھی جاتا ہے، وہ دین کا کام کر بھی جاتا ہے۔ جو بڑبڑ کرتا رہے نا تو بات نہیں بنتی۔ اگر بلوچستان بھیجا جائے تو کون کون تیار ہے؟ سنبھالنے والے بنو، کتنے دیکھو تیار۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ ریگستان میں پھول کھلے تو بڑی بات ہے، جہاں باغ ہے تو پھول کھلتے ہی۔ طیبہ دے مسافر چلے
ਚੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੱਲੇ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मदनी हुलिया किस किस का है? यानी कि जैसे आप सफेद चादर ये नहीं कि हम हर वक्त सोते में भी रहे, लेकिन कम से कम घर से बाहर निकले, है ना? जैसे अपने जिम्मेदारान घर से बाहर निकलते हैं तो सफेद चादर होती है। यहाँ इज्तिमा में अपने मदनी कामों में जब जाए तो सफेद चादर, जामिया में सफेद चादर, जब तलबा पढ़े सफेद चादर हो, मुदर्रिस पढ़ाएं सर पे सफेद चादर हो, देखने वाले पर मदीना मदीना सर पड़े। तो इस तरह के हैं सही भाई जो मैंने सूरतें बताई कि ऐसे मौके पर सफेद चादर। सिर्फ सफेद चादर ही मदनी हुलिया है? कुर्ता कैसा? कुर्ता, हाँ यार ये अच्छा है, आधी पिंडली तक कुर्ता भी हो तो मदनी हुलिया का तो वो तो शामिल है ना इसमें। कुर्ता आधी पिंडली तक, सफेद चादर का जैसे अर्ज किया, हरा इमामा, जुल्फे, मिसवाक। असल मेरे को मिसवाक जरूरत नहीं पड़ती, अपनी वहां रखी हुई है मिसवाक है। मैं शायद ही कभी मैं नमाज मिसवाक के बगैर पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब नींद से उठता हूँ पेशाब करने जाता हूँ, इसके बाद भी मिसवाक करता हूँ, मेरी आदत है भाई, इसमें नहीं रखता मैं मिसवाक थोड़ी, मिसवाक के एक मिसवाक से गुजारा नहीं है अपना, मिसवाक के रखता हूँ, अल्लाह की रहमत है। और घिस घिस के इतनी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सफर में एक बार मैं 2 मिसवाकें लगाया हुआ था अपने यही मतार पर, वो कोई ऐसा लगा छेड़ने वाली आइटम थी, वो ऐसा लगा मुझे, और ना ये 2 मिसवाक ये क्यों लगाई है, अब अपने उलझते तो है नहीं। तो मैंने कहा सफर में जा रहा हूँ, हो सकता है कहीं एक मिसवाक गुम हो जाए तो दूसरी स्पेयर में हो तो काम आए ना, चुप हो गया। तो हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, तो अपने को अपना अंदाज नहीं छोड़ना है। मुबल्लिग जहाँ भी जाए मुबल्लिग होता है, झगड़े लड़ाई फजूल बहसें ये अपना काम नहीं है। आइन मुमकिन है उस पर अच्छा असर कायम हुआ, अगर वो मुझे जानता होगा, मेरे बारे में कुछ सुना होगा और फिर छेड़ा होगा तो शायद कुछ ना इसके ज़हन में प्लस आया होगा कि यार, हालांकि मैं मामा तो नहीं हूँ, बच्चा तो नहीं, उसका स्टाइल था, मैं भी समझ सकता था ये मुझे छेड़ रहा है। ये 4 आदमी बोलेगा अगर मैंने इसको छेड़ा, लेकिन यार आदमी ऐसा निकला यार, उसने मेरे को ठंडा कर दिया, बिल्कुल जवाब ऐसा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। सफेद लिबास तो पहनते हैं, लेकिन जब बस में या ट्रेन में जाना होता है ना तो फिर रंगीन पहन लेते हैं, वो मैले जल्दी हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ भी आते वक्त जो है ना ट्रेन में आए थे तो वो रंगीन पहन लेते हैं, इसकी तो इजाजत होगी ना? अच्छा, हाँ शरीयत में तो इजाजत है, रंगीन लिबास नाजायज तो नहीं है। अपनी अपनी वर्दी होती है, फौजियों की, पुलिस वालों की वर्दियां, हमारी मदनी वर्दी है, तो अपना एक अंदाज है सफेद लिबास का, वो होना चाहिए। तो आधी पिंडली तक हो, 1 इंच आगे पीछे हो जाते तो वो तो चल जाए, हो आधी पिंडली तक ढीला डाला कली वाला, तो उस तरह का मदनी हुलिया वाले साईं भाई जो मैंने अर्ज किया, माशाअल्लाह, जो 7 जो मैंने काम बताए इन समेत मदनी हुलिया वाले कितने? 1 आध काम कम हो तो भी चल जाएगा, 12 में 2 बार किए। सुभान अल्लाह। ये मदनी हुलिया में अब ये भी आ रहा है कि कॉलर शामिल हो गया, जैसे शेरवानी कॉलर। मैंने कहीं इजाजत दी थी, मैंने इजाजत मजबूरन दी थी कि यार अब ये पहन ही रहे हैं क्या, मैंने वो क्या कर दिया, सही है, पसंद नहीं है मुझे, बड़ी मेरे नहीं होते। तो जो ये नहीं कि ये चले यूं ही है, वरना ये जो हिंद में जाते हैं ना तो सुना था कि शलवार से पहचानते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ऐसा सुना था। पंजाब में शलवार, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मगर ये पंजाबी एक तादाद है जो मुझसे बेचारे मोहब्बत करने वाले पाजामे पहनते हैं। कितने पंजाबी पाजामे पहनते हैं, हालांकि इनके खानदान में कोई नहीं पहनता होगा, तो ये बस मोहब्बत की बात है, मरहबा। तो चलो ये पजामा हो या शलवार, ये दोनों मदनी हुलिया में शामिल है, जो चाहे पहने।
کالر جو ہے نا ویسے مجھے طبعی طور پر پسند نہیں ہے، مدنی حلیے میں شامل ہے یہ شیروانی کالر، تو یہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، اجازت ہے۔ تو یہ جس طرح کے میں نے کہے ان کو خوشبو دے دوں، یہ وہی لیں گے، مطلب دوسرا لے گا تو گناہ گار ہوگا ظاہر ہے۔ اور کوئی بہت ہیوی کارکردگی دے تو یار ایک بہت پیارا تحفہ ہے، سبز گنبد ہے میرا خیال ہے تو تحفہ کرنا تو اللہ کے لیے، جو کسی کے کارکردگی نہ ہو ایسی کارکردگی میری ہے، ایسی کارکردگی یہ گناہوں میں کوئی بھی میرے سے بڑھ نہیں سکتا، آپ میں سے عمر بڑی ہے، 2 مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہی ہیں، ہیوی یہ ایک مضبوط، مگر ان کو دینا نہیں چاہیے، سفید چادر نہیں ہے سر پہ، میلی پڑی تو کپڑے میلے ہوتے تو کیا کرتے؟ 2 مدرسۃ المدینہ پڑھانے والا ہے کوئی بالغان کے؟ 2 پڑھاتے روز کے بھائی، مقابلہ سخت ہے، دونوں بغیر چادر کے ہیں۔ اب اس کو میں دے دیتا ہوں، مرحبا۔ زلفوں کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض طلبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بہت جھڑتے ہیں، یہ پانی راز نہیں آتا، تو اس بنا پہ جو ہے نا وہ زلفیں رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بال جیسے کہ وہ امام زوہری کے چند بال تھے لمبے لمبے داڑھی مبارک کے، تو جھڑتے ہیں تو خود بخود جھڑ جائیں تو جھڑ جائیں، بال تو میرے بھی جھڑتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے تو کیا اسے اسی وقت اسلام قبول کروایا جائے یا کسی عالم کے پاس لے جا کر اسلام قبول کروایا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تیار ہو گیا یا کسی نے کہا کہ مجھے مسلمان کر لو، تو اب بلا تاخیر فرض ہے، بلا تاخیر اس کو مسلمان کیا جائے۔ اب کسی کے پاس لے جانا، چلو بھئی وہ کمرے میں استاد کے پاس لے جاتا ہوں آپ کو، وہ کلمہ پڑھائیں گے، یہ لزوم کفر ہے، اس پر آئے گا کہ یہ رضا ببقاء الکفر، یعنی کہ کسی کے کفر پر باقی رہنے پر راضی ہونا، یہ جو کفر ہے نا یہ لزوم کفر ہے، اس سے اعمال برباد نہیں ہوتے، بیعت نہیں ٹوٹتی، نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ واجب ہے کہ تجدید نکاح کرے، ٹھیک ہے نا، اگر نکاح ہو چکا ہے تو، نہیں ہوا تو پھر بیعت کے بارے میں کوئی لکھا نہیں ہے۔ اور اس پر حرام کا بھی قول ہے، ایسا کرنا حرام ہے، جنہوں نے اس کی غلطی کی ہو ابھی وہ بتائے نہیں، وہ بھی چپکے سے توبہ کرنے۔ یہ عام روٹین ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو لوگ پکڑ کے اس کو امام صاحب کے پاس لاتے ہیں، یہ اس طرح لانے والوں پر بھی حکم کفر آتا ہے، لیکن یہ کفر وہ نہیں ہے، وہ جو التزام کفر ہے نا، یہ اس سے بندہ جو ہے نا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہی اعمال سارے برباد، نکاح کا ٹوٹنا وغیرہ اس میں ہوتا ہے، اس میں نہیں۔ لیکن بہرحال ہے تو یہ بھی خطرناک ہے، لزوم کفر بھی، ہر گناہ خطرناک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو میری جو ہے نا جلدی منہ سے بول دیتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں، منہ سے بولتا ہوں، لیکن دل میں میرا نیت نہیں آتی۔ دل میں یوں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اب جیسے کہ عشاء پڑھ رہا ہوں، ذہن میں یوں ہوتا ہے نا دل میں کہ میں عشاء پڑھ رہا ہوں، جیسے زبان سے بولا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عشاء کے فرض، یہی بات یوں ہوتا ہے نا کہ میں اپنے دل میں کہ میں پڑھ عشاء ہی رہا ہوں، مغرب نہیں پڑھ رہا، عشاء پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں ہوتا ہے نا، تو یہ نیت ہی تو ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن رضا تاری وارسی کابینہ سے حاضر ہوا ہوں۔ عرض یہ کرنی ہے کہ دل کی سختی کا کیا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے۔ سب سے بڑا سبب تو کفر پر اصرار اور جم کے رہنا۔ تو اب ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام پر استقامت دے کہ کفار کی طرح ہمارے دل سخت ہو ہی نہیں سکیں گے، اللہ ہم کو استقامت دے۔ ہر گناہوں سے بھی دل سخت ہوتا ہے، اور بعض کئی اسباب ہیں کہ جو گناہ نہیں ہے لیکن دل سخت ہوتا ہے، مثلا بغیر ضرورت کے بولنا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر تعجب کے ہنسنا، یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے۔ اور بھی کئی اسباب جو ہے دل کی سختی کے لکھے ہیں، قوت القلوب احیاء العلوم میں مل سکتے ہیں،
मुकाशफतुल कुलूब में मिल सकते हैं। ये जो तसव्वुफ की कुतुब में इस तरह के इसका मवाद बहुत होता है। दिल की सख्ती, ये ज्यादा हंसना, कहा लगाना, गालिबन ये भी दिल को सख्त करे, क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल सख्त क्या मुर्दा हो जाता है। अल्लाह ताला हमको दिल की सख्ती से नजात अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र के वक्त जब आंखें बंद होती हैं तो अक्सर हमारा एक तसव्वुर जम रहा होता है और फिर एकदम से ऐसा लगता है जैसे रोशनी तेज़ हुई, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए और ज़िक्र करने का तरीक़ेकार क्या होता है, हम किस तरह से ज़िक्र करें? ये जिक्र नहीं है, जिक्र, काफ साकिन है, यानी ये बिल्कुल ये आम है तलफ़ुज़ की गलतियाँ, जैसे जिक्र, फिक्र, सबर, शुक्र, फजर, असर, कबर, हशर, ये सब गलत है। जिक्र, फिक्र, फजर, असर, सब्र, शुक्र, कब्र, हशर, अम्र, उज़्र, कई जगह इन साकिन बीच का हर्फ होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये वो जाहिर करके इसको पढ़ते हैं, ये जबर लगा देते हैं। इसकी प्रैक्टिस से ही होगा ऐसा, लेकिन कई जगह ये कि नहीं भी है, जैसे शजर, हजर, यहाँ जबर आएंगे। शजर माने दरख्त, हजर माने पत्थर। तो जिक्र में आंखें बंद करने से रोशनी नजर आना, ये जरूरी तो नहीं कि रोशनी नजर आए ही आए। अच्छा, अब अगर किसी को आई तो ये तय करना मुश्किल है कि ये कहाँ से आई, मिन जानिबिल्लाह ने अल्लाह की जानिब से है कि मिन जानिबि शैतान है, शैतान की तरफ से, ये भी तय करना मुश्किल है और सबको नजर आती ही नहीं है। या बाद में ऐसा होता है कि आंखें बंद करके जिक्र किया, बत्तियां जल रही हैं तो उसी की रोशनी हो, या वो हमारे यहाँ तो कैमरा का लाइट मारता होगा तो उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी जोरदार, तो आपको लगेगा कि बस अब मैं पहुंच गया बादलों में मुझे रोशनी नजर आ गई है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा की हिकायत है कि एक कमरे में खासकर जाया करती थी कि यहाँ मुझे रोशनी नजर आती है। तो गौस पाक तो रोशन ज़मीर थे, फरमाया कि आप नजर आए तो लाहौल पढ़ना। जब ये दोबारा ये गई और लाहौल पढ़ा तो वो रोशनी खत्म हो गई। ये शैतान इनको रोशनियां दिखा रहा था। तो ये तय करना बहुत मुश्किल है कि इन चीजों में शैतान का दखल का भरपूर इम्कान होता है। फिर हम जैसे जो कमजोर लोग हैं, जिनके पास न इल्म है न अमल है, कुरान सही पढ़ना आता नहीं है, जिक्र करने के आदाब भी नहीं जानते, अब हमको रोशनी नजर आए तो ये तो बहुत बड़ी मतलब है ना कि हो सकता है कि आजमाइश की बात हो कि शैतान कहीं हमको खुटा ना डाले। तो गौस पाक पर भी शैतान ने हमले किए, इसी तरह रोशनी दिखाकर भी हमले किए। तो बहरहाल हमको अल्लाह ताला की पनाह में रहना है। अल्लाह ताला हमको शैतान के शर से बचाए। कि रोशनी बजाते खुद नजर आना, ये क्या मतलब? हाँ, कोई मतलब बुजुर्ग नजर आए तो फिर भी कोई बात हुई, खुदा बेहतर जाने, और बुजुर्ग भी नजर आए तो ये जरूरी नहीं कि ये वाकई बुजुर्ग है, इसमें भी शैतान का दखल मुमकिन है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारका में शैतान नहीं आ सकता। बाकी अब दूसरों की सूरतें तो ये बना लेता है बदबख्त, बड़ा मक्कार। अल्लाह इसके शर से हमको महफूज रखे, आमीन। जिक्र का तरीका तो मुख्तलिफ अज़कार होते हैं, इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तादादें होती हैं। तो अब इसमें मैं क्या आपको अर्ज करूं, क्या तरीका? इसका कुछ तरीका इसमें मिलेगा अल वज़ीफ़तुल करीमा में जिक्र का, उसमें से देख लें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।
ابو فراز سرفراز احمد اتاری، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑھانے کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ اور اگرچہ ہر اسلامی بھائی ہر ایک دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یا سنت مصطفیٰ جو ہیں ان پر عمل کرنے میں کیوں سستیاں کاہلیاں کرتا ہے، اور کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے برخلاف چلتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یہ سبب پوچھ رہے ہیں جی یعنی وہ محبت کا کہہ رہا تو یہ محبت کرتا ہے، جی اگرچہ وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے، جی لیکن آپ اس کو محبین اور عاشقین سے خارج نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کے خلاف کرے تو اس کو محب تو نہیں کہیں گے۔ کیا وہ عاشق رسول ہے، محبت رسول کرنے والا ہے؟ بالکل وہ عاشق رسول بھی کہلائے گا، محب الرسول بھی کہلائے گا، اگرچہ بے نمازی ہو، داڑھی منڈا ہو، کیونکہ وہ محبت اپنی جگہ پر ہے، عشق اپنی جگہ پر ہے، عمل ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ عشق کے ساتھ اس کو عمل ہو، لیکن اگر کوئی بتقاضۂ بشریت گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کو سرکار سے محبت نہیں ہے، محبت ہے اس کو۔ سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ، اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو محبت اپنی جگہ پر ہے، رجم کیا تو اس کا سبب بھی بہت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ خدا کی قسم ان کی توبہ جو ہے نا، ہماری آئندہ نسلوں کی بھی عبادت ان کی توبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں تو ڈرنا ہی چاہیے اپنے کو، بولتے ہوئے کہ یہ جنتی ہے۔ ان کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر ظاہری حیات میں ایمان کی نظر سے دیکھ لینا ایک طرف ہے، ہم سب کا مل کر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک نظر دیکھ لیا آقا کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محبت رسول بڑھانے کے ذرائع، بڑھانے کے ذرائع تو یہ کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، معجزات اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے یہ پڑھتا رہے، سنتا رہے۔ خوش الحان قاری سے قرآن سننے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نسخہ بھی بیان کیا ہے کہ خوش الحان نعت خوان سے نعت سننے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھتا ہے۔ مگر یہ کہ تو قرآن کریم میں تو کوئی خلط ملط کر نہیں سکتا، وہ تو اس نے پڑھا، اگر ہے قاری تو وہ درست پڑھے گا، قاری نہیں ہے خالی آواز اچھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مخارج میں اور قواعد میں مسائل کرے، لیکن نعت سننے کے لیے وہ کلام کا درست ہونا ضروری ہے۔ آواز کتنی ہی اچھی ہو لیکن اگر کلام یہ غلط پڑھ رہا ہے اور غیر شرعی کلام پڑھ رہا ہے وہ، پھر اس کو سننا ناجائز ہے۔ اب محبت یا خاک پڑے گی، سننا ہی ناجائز ہے، کیونکہ عام طور پہ جو شعراء لکھتے ہیں نا، ان میں کئی اشعار میں نے خود نوٹ کیے ہیں جو یا تو فضول ہوتے ہیں، فضول سے بھی آدمی پہنچے کہ وہ گناہ برے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات تو بے ادبی، بعض اوقات بہت سخت ہوتے ہیں اشعار، بعض اوقات کفر میں بھی جا پڑتے ہیں۔ یہ اسی لیے میں تو آج سے نہیں برسوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نعتیں پڑھنی ہے، اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھیں، مولانا حسن رضا خان صاحب کی پڑھیں، مولانا جمیل الرحمان، مفتی احمد یار خان صاحب، صدر اللہ فاضل، سب نے کلام لکھے ہیں۔ تو جن ہمارے بزرگوں نے یا کوئی بھی سنی عالم، علم کا عالم نام کا نہیں، عالم دین اگر ماہر فن کلام لکھتا ہے تو اس کا کلام پڑھے، لیکن یہ کہ وہ بس رسک ہوتا ہے۔ میں نے جو نام لیے نا ان کے کلام پر اگر اکتفا کریں تو مدینہ مدینہ۔ امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ تفصیل تحریر بھی فرمائی کہ کون سے کلام پڑھنے چاہیے، اکابرین کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ اکابرین کے کلام سنیں، امیر اہل سنت کے کلام سنیں،
اور عشق رسول بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ اچھی صحبت بھی ہے اور علم دین کے مدنی پھول حاصل کرنا بھی ہے، اور اس کی ایک صورت مدنی مذاکروں میں شرکت بھی ہے۔ آپ مدنی مذاکروں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، خوف خدا عز و جل اور عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی کاموں میں مشغول رکھیں گے اپنے آپ کو، اور بیانات میں رسالہ کھولا اور شروع ہو گئے۔ بھلے میں آپ سے چھوٹا ہوں، شرم نہیں، اللہ کا کرم ہے، بہت ساری کتابیں ہمارے پاس لکھی ہوئی، طرح طرح کے بیان ہیں۔ یہ میرے دل سے پوچھو کہ جب میں بیانات کرتا تھا، جب یہ رسالے اور کتابیں نہیں ہوتی تھی، اور میں کس طرح بیانات کرتا تھا، اب تو بالکل ہی آسان ہو گیا بیان کرنا۔ سینکڑوں موضوعات کے اپنے پاس رسالے کتابیں موجود ہیں، آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ جبکہ دیکھ کر پڑھیں تو جہاں آپ نے چونکہ چنانچہ کیا نا، وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ چھوٹے باپ کا بننا پڑے، بھلے لوگ بولیں کہ ہمارے خطیب صاحب دیکھ کے بیان کرتے ہیں، بھلے بولیں، ان کے بولنے کو چھوڑیں، آپ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دیں، تو آپ انشاءاللہ مدینہ مدینہ رہیں گے۔ سارے مدنی جتنے بھی ائمہ کرام، خطبہ، مبلغین اس طریقے پہ جمے رہیں گے نا، تو اسی دعوت اسلامی پھلے گی پھولے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 30 روزہ اعتکاف میں جدول اپنا ذمہ دار الحمدللہ 12 ماہ بھی سفر کیا تو الحمدللہ باتوں سے بھی ذہن کوئی نظر آ رہا ہے ان کا، اللہ معلم مدنی کورس بھی زلفیں بھی رکھی ہوئی ہے بھائی، نگاہوں میں آ گئے آپ کو۔ ماشاءاللہ، کرتا بھی لمبا ہے بھائی ان کا، ماشاءاللہ، مدنی حلیے والے ہیں الحمدللہ۔ کہاں کے ہیں بیٹے آپ؟ بخاری کا بینہ منڈی احمد آباد سے، ضلع بخاری اوکاڑا، کابینہ، ضلع اوکاڑا منڈی احمد آباد۔ تحفہ دوں؟ لبیک۔ یہ غالباً ہے قلم الہند، غالب گمان ہے قلم الہند ہے۔ اچھا، میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے، جاپان کے نام سے بھی خوش ہوتے ہوں گے، تو جاپان کی ویسے بھی شہرت زیادہ ہے کوالٹی کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرسبز اس